اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ان قریب جو ہے 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کے فضائل سے حدیثوں کی کتاب بھری پڑی ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو، قوموا لیلتہا، تو اس رات میں قیام کرو۔ قیام کرنے کا معنی ہمارے معاشرے میں بڑا غلط لے لیا گیا ہے۔ ہمارے ماحول میں خصوصاً ہمارے جوانوں نے اور ہماری جوان لڑکیوں نے اس کے معنی غلط سمجھے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یہ ہضم نہیں کر پائے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قوموا لیلہا، قوموا لیلہا، اس رات میں تم قیام کرو، یعنی اس رات کو عبادت میں گزارو، نوافل پڑھتے پڑھتے اس رات کو گزارو، تلاوت کرتے کرتے اس رات کو گزارو، ذکر و اذکار میں لگ کر اس رات کو گزارو، درود شریف کے نذرانے پڑھتے ہوئے اس رات کو گزارو، اس رات میں خیر کے کام کرتے کرتے اس رات کو گزارو، بھلائیوں کے کام کرتے کرتے اس رات کو گزارو۔ اس رات میں اگر تم سے عبادت نہیں ہوتی ہے تو عشاء کی نماز مرد حضرات با جماعت پڑھ کے سو جائے، عورتیں اپنے گھر میں پڑھ کے سو جائے، اس کو آدھی رات کا ثواب مل جائے گا۔ فجر میں جلد اٹھ جائے، مرد حضرات مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور یہ اس کو آدھی رات کا اور ثواب مل جائے گا۔ عشاء اور فجر کا ثواب ملا کر پوری رات کا ثواب مل جائے گا، اس کو قیام اللیل کا جو ہے ثواب اور اجر مل جائے گا۔ لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں دیہات اور شہروں میں ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے اس رات کو پکنک کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو میلے کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو پٹاخے پھوڑنے کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو تہوار کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو حلوے پراٹھے کھانے کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو جشن منانے کی رات بنا لیا ہے، اس رات کو جو ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے جو ہے اجر کمانے کے بجائے گناہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ثواب پانے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ رات بھر ٹہلتا رہے گا، ادھر گاڑی گھمائے گا، ادھر گاڑی گھمائے گا، بس رات کو جاگنے کا نام دے دیا گیا کہ اس رات ہم جاگ کر گزارے۔ جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھو اور جو ہے نماز پڑھ کے سو جاؤ، آدھی رات کا آٹومیٹک ثواب مل جائے گا۔ فجر کی نماز میں جلد بیدار ہو جاؤ، اور کیونکہ صبح میں روزہ رکھنا ہے، بڑی فضیلت کا باعث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ خود روزہ جو ہے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، سوموا نہارہا، اور صبح اٹھ کر تم روزہ رکھو تو سحری کے وقت بیدار ہو جاؤ، روزہ کی جو ہے سحری کھاؤ، اور اس کے بعد کچھ 2-4 رکعتیں نماز تہجد کی پڑھ لو، رو گڑ گڑاؤ۔ اس وقت رب جو آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، پوری رات اعلان ہوتا ہے، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اے کوئی معافی کا طلبگار، اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، کہاں ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جو اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں؟ آ جائیے، میں ان کی معافی کر دوں۔ ہو اللہ آسمان دنیا پر آ کر ہمیں معافی کا پروانہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول ایسا بگڑ چکا ہے، ہمارے جوانوں میں ایسی شرارتیں آ چکی ہے، ایسی نافرمانیاں جو ہے ان میں داخل ہو چکی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنا بڑا رب ہو کر جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمیں عزت دینے والا ہے، ذلیل اور خوار کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت سے ہمکنار کرنے والا ہے، جس کی ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، جو چاہے جیسا چاہے وہ کر دیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت
کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی ہے۔ فعال لما یرید ہے، وہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ اپنے بیٹوں سے کہتا، ایک ماں اپنی بیٹیوں سے کہتی تو ماں کے سامنے بچیاں لائنوں میں کھڑی ہو جاتی، بیٹے جو ہے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے اور کہتے ابو جان کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، ابو جان کہیے کیا دینا چاہتے ہیں، ماں کیا دینا چاہتی ہو۔ ماں کے سامنے لجاجت کے ساتھ التجا کرتے ہوئے بچے اور بچیاں جمع ہو جاتے، لیکن یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی معافی مانگنے والا، آ جائے آج میرے دربار میں۔ تم جو ہے مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں ادا کرتے کرتے تمہیں عطا کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ آؤ میرے دربار میں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنی ان بہنوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے ایسی مبارک راتوں کو ضائع نہ کرو، ایسی مبارک راتوں کو برباد نہ کرو۔ اگر تم سے نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، اگر تم اجر و ثواب کی جو ہے کام نہیں کر سکتے ہو، اگر تم جو ہے عبادات اور ریاضت میں مصروف نہیں ہو سکتے ہو، اگر تم مسجدوں میں جو ہے عبادت یا گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے ہو، اگر تم تسبیحات اور درود اور ذکر و اذکار کی عادت پیدا نہیں کر سکتے ہو، آج کی رات عبادت میں گزار نہیں سکتے ہو، تو اللہ کے واسطے گناہوں کی طرف ہرگز نہ جانا، ورنہ یہ رات رحمت کے بجائے زحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی توجہ رحمت کی ہوگی، اس کے بجائے اللہ ہم پر عذاب ڈالے گا۔ یہ کورونا کی بیماری سے ابھی ہم باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ یہ طوفان، یہ ہوائی طوفان، یہ زمینی زلزلے، یہ پہاڑوں کا ہلنا، یہ سمندروں کا جو ہے ہمیں ڈرانا اور دھمکانا، یہ آسمان سے جو ہے بجلیوں کا گرنا، اور یہ تو جو ہے آسمانی قدرتی اور جو ہوائی اور زمینی، اس کے علاوہ انسان سے ٹکرا رہا ہے اور ایک دوسرے کی جو ہے موت کے اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ وہ اتنا بڑا خالق ہو کر، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہو کر، کتنے پیار سے کہہ رہا ہے الا الا الا، ہے کوئی الا کذا الا کذا الا کذا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا آ جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار۔ اس وقت مہنگائیاں آسمان کو پہنچ چکی ہے، گھر کا چلانا دشوار سے دشوار ہو چکا ہے، انسان پریشان ہے، دوسری طرف دھکے کھا رہا ہے، دوسرے غلط راستے اختیار کرنے کی تڑپ میں ہے، لیکن آسان راستہ چوائس نہیں کر رہا ہے، بہتر سے بہتر راستہ وہ پسند نہیں کر رہا ہے۔ کتنا آسان راستہ ہے کہ اس رات میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریادیں رکھ دے، اس رات میں دو ہاتھ اٹھا لے اور رب سے کہے اللہ میں رزق کا طلبگار ہوں، رب میں صبح سے جاتا ہوں شام تک آتا ہوں، پھر بھی میں اپنے بچے اور بچیوں کا پیٹ نہیں بھر پاتا ہوں، رب میں انتھک محنت کر رہا ہوں، پھر بھی میں اپنی اولاد کا پیٹ نہیں بھر پاتا ہوں، رب میں دھکے پر دھکے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے بچے اور بچیوں اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا نہیں کر سکتا ہوں، رب میری سیلری بھی کم ہے، رب میری تنخواہ بھی کم ہے، میرا روزانہ کا جو مجھے معاوضہ دیا جاتا ہے وہ بھی اتنا کم ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہوں، اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے علاج و معالجے کے لیے مجھے در در بھٹکنا پڑتا ہے، مجھے کوئی ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لینے والا کوئی نہیں ہے کوئی رزق کا طلبگار آ جائے اس رات، وہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی مصیبت کا زدہ،
ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا، ہے کوئی پریشان حال، اپنی پریشانیاں لائے، اپنی جھولیاں اپنے دامن میں وہ جو ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں امیٹتا ہوا ہے اور اپنی جھولیوں کو پریشانیوں سے بھر کر آئے، میں 1 سیکنڈ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو جو ہے سمجھو، ہمارا اللہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، اور یہ فجر کی جو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک یہ اعلان ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ اعلان ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بربادی میں مبتلا ہے۔ کوئی چائے کی چسکیاں پی رہا ہے، کوئی پراٹھے اور پکوڑے کھا رہا ہے، کوئی ڈرنک پی رہا ہے، کوئی دکانوں کی سیر کر رہا ہے، کوئی بازاروں میں جو ہے زینت بنا ہوا ہے، کوئی ادھر جو ہے پکنک گاہوں کی طرف دوڑ رہا ہے، اور اس رات کو غیروں کی طرح رات جاگنے کا جو ان کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، رحمتوں کے بجائے عذاب اترنے کے ذریعے ہم بن رہے ہیں، ہم ہی سبب ہیں، ہم نے ہی اپنے ہاتھ سے، اپنے کرتوت سے، اپنی جو ہے نادانیوں سے، اپنی بے فکریوں سے، اپنی نافرمانیوں سے ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس لیے دن بدن حالات ہے۔ جو حضرات شب برات کے متعلق، اس کے فضائل اور احکام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ حضرات وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو مزید بیانات ہیں میرے، بڑے ہی دلچسپ اور محقق اور مدلل بیانات ہیں، آپ وہاں جا کر انہیں سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو علماء کرام واعظین حضرات جمعہ میں بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین باتیں ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جمعہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں۔